معزز ناظرین، ابھی آپ نے اذان سماعت فرمائی اور اب ہمارے پاس یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم مولانا حیدر علی ظفر صاحب. آپ مبلغ انچارج جرمنی ہیں اور جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر آپ کے پاس افسر جلسہ گاہ کی ذمہ داری بھی ہے. میں ان کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب، اس قدر مصروفیت میں ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں، کیونکہ ان میں ایک بہت بڑی تعداد غیر جماعت دوستوں کی بھی ہوتی ہے، کہ افسر جلسہ گاہ ہیں کیا اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جلسہ سالانہ کا تو بہت سارے شعبہ جات ہیں. ان میں سے ایک جلسہ گاہ کا ہے جس جگہ پر مین خاص طور پر تقاریر ہوتی ہیں. خطبہ جمعہ بھی وہاں سے ہوگا. تو یہ یہاں پر منہائم میں ڈی ایم ارینا کالسوئے میں جو ہمارا میسے کا ہال ہے، تو اس بڑے ہال میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. اس میں ساؤنڈ سسٹم کا خیال کرنا اور اسی طرح ترجمانی مختلف زبانوں میں مہیا کرنی، اور اسی طرح جو بیٹھنے کے لیے ایریاز بنے ہوئے ہیں ان کے ٹکٹ وغیرہ کا اجرا جو ہے وہ بھی اسی میں ہے. پھر جلسہ سالانہ کا جو سارا پروگرام ہے، جو تقاریر ہیں، جو نظمیں ہیں یا تلاوتیں ہیں، ان سب کو قبل از وقت چیک کرنا اور وہ پھر پروگرام کے مطابق یہاں چلانا. جزاک اللہ. امام صاحب، اگر ہم سب سے پہلے جائزہ لے لیں کہ حسب کے جو خطابات ہیں حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کے، ان کے اوقات اور جو ہیں اور ان کے جو دن ہیں جن دنوں میں حضور خطاب فرمائیں گے، وہ ایک دفعہ ہمارے ناظرین کے استفادے کے لیے تاکہ وہ نوٹ فرما لیں اور کوئی حصہ بھی، کوئی خطاب بھی ان کا مس نہ ہونے پائے. جلسے کی اثر روح اور جان وہ امام وقت کے خطبات ہی ہوتے ہیں. اس لیے اس کی اہمیت کے بارے میں بھی اس دفعہ جلسہ سالانہ کی تقاریر میں ایک تقریر ہے، لیکن میں یہاں پر ان کا ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک تو ابھی انشاءاللہ العزیز خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے. پھر کل 12 بجے خواتین میں حضور انور عید تعالیٰ بن نسل عزیز تشریف لے جائیں گے، اور وہاں سے جو خطاب ہوگا وہ پھر مردانہ جلسہ گاہ کی طرف ریلے ہوتا ہے، اور اسی طرح ساری دنیا میں دیکھا اور سنا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر شام کے 4 بجے کل جو ہے وہ جرمن مہمانوں کے ساتھ حضور گفتگو فرمائیں گے. کئی سالوں سے حضور نے خود اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ میں براہ راست جہاں بھی جاتے ہیں مقامی مہمانوں سے خود بات کرنا چاہتا ہوں. تو حضور کا خطاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے خطابات جو ہیں وہ بہت پذیرائی حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے خطابات میں سیاسی لحاظ سے بھی ان کی رہنمائی ہوتی ہے. بالخصوص امن کے حصول کے لیے اس طرح کے جو لیکچرز ہیں وہ پھر یہاں پر ہوتے رہے ہیں. اس دفعہ بھی ہے. اس دفعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ملنے کے کیا طریق ہیں، کیا ذرائع ہیں ان کا قرب حاصل کرنے کے سلسلہ میں. اور اس کے بعد پھر جلسہ سالانہ کے آخری روز شام کے 4 بجے جو سیشن شروع ہوگا، اس میں حضور انور عید تعالیٰ بن نسل عزیز اختتامی خطاب فرمائیں گے. تو جمعہ اور خواتین اور اسی طرح جرمن مہمانوں کے ساتھ اور پھر اختتامی خطاب. جزاک اللہ. امام صاحب، یہ جو جرمن مہمانوں کے ساتھ نے حضور کی خواہش کا بھی ذکر فرمایا، اس کے بڑے ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ جرمنی میں ظاہر ہونا خدا تعالیٰ کے فضل سے شروع ہو گئے ہیں. تو اگر آپ ان میں سے کچھ ذکر فرمانا چاہیں تبلیغی حوالے سے اس کی اہمیت. یہ وجہ ہے کہ جب اب حال ہی میں مساجد کا افتتاح ہوا ہے، اس موقع پر بھی بڑی کثرت کے ساتھ جہاں سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، جہاں افتتاح رکھا گیا ہوا ہے، تو لوگوں کو جو ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ امام جماعت احمدیہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں تو وہ بڑے شوق سے آتے ہیں. اس سے قبل حضور کے جو مختلف ملکوں میں خطابات ہو چکے ہیں، جس حد تک ممکن ہے ہم ان کو جرمن زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے بھی ان لوگوں کو مہیا کرتے ہیں. لہٰذا وہ حضور انور عید تعالیٰ بن نسل عزیز کی شخصیت سے واقف ہیں، اور آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کو سننے کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں.
تو اس کے بہت اچھے اثرات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. بہرحال الحمدللہ. ابھی بھی خاکسار بھی دیکھ رہا تھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میڈیا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ملکی لیول کے چینلز کے اور اخبارات کی وہ باہر موجود ہے, اور خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ ایک ورطہ حیرت میں ہوتی ہے دنیا, اور خاص طور پہ پھر جب حضرت خلیفۃ المسیح کسی جگہ موجود ہوں تو ان کے تاثرات بہرحال دیدنی ہوتے ہیں. الحمدللہ تراجم کے حوالے سے بھی اگر ناظرین تک یہ بات پہنچائیں, کیونکہ کل انشاءاللہ غیر جماعت دوست جو جرمن سپیکنگ ہے یا انگلش سپیکنگ ہے دوسرے ممالک کے ان کے ساتھ بھی ہے, تو تراجم کتنی زبانوں میں مہیا ہے ہمارے جلسہ گاہ میں؟ ہمارے پاس 11 زبانوں میں تراجم انشاءاللہ العزیز سائملٹینیس تمام پروگرام کے حضور رضی اللہ بن نصر العزیز کے خطابات کے علاوہ باقی جتنی بھی تقاریر ہیں ان کے بھی, جن میں بہرحال انگریزی بھی ہے, فرینچ بھی ہے, عربی بھی ہے, البانین بھی ہے, کوسوون زبان ہے, اور رشین زبانوں میں سے بھی بعض کوئی زبان ہوگی, یعنی ہے ایگزیکٹلی وہ کون سی ہے میں نہیں کہہ سکتا. تو اس طرح یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے. پھر اس کے علاوہ جو جلسہ ریڈیو ہے اس پر بھی جو ہے وہ جرمن زبان میں اور اسی طرح اردو زبان میں تراجم جو ہیں وہ نشر ہو رہے ہوتے ہیں. کل جب حضور انور تعالیٰ بن نصر العزیز نے کارکنان جو ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے ساتھ جب ملاقات کی اور بعد میں انہیں ہدایات دیں, تو پھر ہمیں دوسرے نظام کے ذریعے ترجمہ کرنا نہیں پڑا. جرمن زبان کا ریڈیو جلسہ سے جو ترجمہ ہو رہا تھا, وہ جو چھوٹا ریڈیو ہوتا ہے جو مل جاتا ہے یہاں پر, اس کے ذریعے سے جرمن سننے والے سن رہے تھے. امیر جماعت ہمارے جو ہیں وہ اسٹیج پر بیٹھے تھے, وہ خوبی وہ سارا پروگرام وہ سنتے رہے. الحمدللہ. امام صاحب یہ کب سے جماعت احمدیہ جرمنی کو یہ توفیق مل رہی ہے اس ریڈیو جلسہ کے اجرا کی, اور یہ کتنے عرصے سے اللہ کے فضل سے موجود ہے؟ یہ 38واں جلسہ سالانہ ہے جماعت جرمنی کا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سن 1891 میں یعنی جماعت کے قیام کے ماند بعد یعنی 2 سال بعد اس کا آغاز فرما دیا تھا, اور اس کے بعد پھر اسی طرز پر مختلف ممالک میں بھی جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. تو ہمارے ہاں بہرحال اب یہ 38واں جلسہ سالانہ ہے, آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. درمیان میں کچھ جلسہ سالانوں میں شامل نہیں ہو سکا جب میری ڈیوٹی یہاں پر نہیں تھی, لیکن اس کا جب آغاز ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت میں یہاں پر مبلغ سلسلہ تھا, اور میری نگرانی میں وہ اس جلسے کا انعقاد ہوا تھا. اور آج خدا تعالیٰ پھر مجھے توفیق دے رہا ہے کہ میں ان جلسوں میں خدمت بجا لا رہا ہوں الحمدللہ اور شامل ہو رہا ہوں. الحمدللہ. امام صاحب حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطابات جو کہ بلا شبہ مرکز و محور ہیں اس جلسہ سالانہ کے, اس کے علاوہ بھی علماء سلسلہ کی تقاریر جو ہیں وہ شامل کی جاتی ہیں, پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. تو کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں گے کہ کون سے مہمان مقررین اس دفعہ خطاب کریں گے, اور ان کے نامین اگر ہو سکے تو بتا دیں. جہاں تک مہمان مقررین کا تعلق ہے اس کو پہلے میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں. جب ہم نے جلسہ شروع کیا تھا تو اس وقت خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو مطلب اچھی سے اچھی تقاریر بھی سنائی جائیں, مختلف مقررین بھی ہوں, مقامی بھی مقررین ہوتے ہیں, لیکن اب آپ کی دلچسپی ہوتی ہے کوئی باہر کے ملک سے آیا ہو تو زیادہ دلچسپی سے سنتے ہیں. تو پہلے جلسہ سالانہ سے یہ روایت اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجود ہے کہ ہم نے مہمان مقررین کو بلایا, جس میں ناروے میں بھی اس وقت بھی دوست موجود ہیں, مسٹر کمال کرو صاحب, مسٹر سوین ہینسن صاحب. اس طرح ان لوگوں کو ہم بلاتے رہیں, مختلف ممالک سے مربیان بھی آتے رہیں, لیکن اس روایت کو ہم نے قائم رکھا ہوا ہے. لیکن اب سالہ صاحب سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خلیفہ وقت بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. اس جلسہ میں ہمارے ایک مہمان مقرر ہیں مولانا عبدالغنی جہانگیر صاحب, جس کا آج ہی ان کا خطاب ہوگا شام کو جرمنی کے وقت کے مطابق 5:25 پر,
یعنی جو سیشن شام کو 5 بجے شروع ہو رہا ہے اس سیشن میں پہلی تقریر تلاوت نظم کے بعد انہی کی ہے، اور ان کا عنوان ہے اعجاز القرآن، یعنی قرآن مجید کا جو معجزہ ہے اس کو بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے مہمان مقرر ہیں وہ مفتی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں مولانا مبشر احمد کالوں صاحب۔ ان کا جو عنوان بھی بہت بہرحال جو یہ 6 ایمانیات ہیں ان میں سے ایک تقدیر الہی بھی ہے، اس لحاظ سے گہرا ایک علمی مضمون بھی ہے، اور اس پر حضور انور ایت اللہ بن نصر العزیز کی خدمت میں جب لکھا گیا تو انہوں نے مولانا مبشر احمد کالوں صاحب جو ایڈیشنل ناظر الاصلاح والارشاد ہیں دعوت اللہ کے، اور پھر مفتی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں، ایک عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت ایک مناظر ہیں سلسلہ کے اور مقرر ہیں، ان کو مقرر فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز وہ جلسے کے تیسرے روز جرمنی کے وقت کے مطابق 11:40 پر خطاب فرمائیں گے، یعنی جو جلسے کے تیسرے روز کا پہلا سیشن ہے اس میں آخری تقریر ان کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا تھا یہاں جو مقررین ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بھی لسٹ پڑھ دی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ عبدالغنی جہانگیر صاحب کا میں نے ذکر کر دیا ہے، اس کے بعد 6:20 پر خاکسار انشاءاللہ العزیز کچھ بیان کرے گا۔ جو موضوع ہے وہ میں سمجھتا ہوں اہمیت کا حامل ہے اور اس کی طرف ہم لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے امام وقت کے خطبات کو سننا اور ان پر عمل کرنا۔ اس کی اہمیت ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کیونکہ امام وقت یا خلیفہ وقت کے ساتھ ہی تو ساری جماعت جو ہے وہ چل رہی ہے، آپ کے اشاروں پر چل رہی ہے، آپ کے ارشادات پر عمل پیرا ہو کر ہی ایک امت واحدہ بن رہی ہے۔ اگر اس طرف ہم توجہ نہیں کریں گے تو یا جماعت احمدیہ کے ممبران جزاکم اللہ امام صاحب، اب وہ گھڑیاں آتی ہیں کہ حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جو تشریف لائیں گے، پرچم کشائی فرمائیں گے، اور ترانوں کا آغاز جیسا کہ ہم سن رہے ہیں بچیوں کی طرف سے ہو چکا ہے دعائیں ترانوں کا، تو اب ہم فلیگ ہوسٹنگ کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔